بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کے تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دایا مادر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا خیال یہ تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلات آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بال بھی بکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ دایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعد جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ علیہ السلام سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دایا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا۔ لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے ہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ اس حالات میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا، وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کے قوم سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دروغگوئی کی عادت نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دیں۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکت کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے اور پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنے حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ غالباً صبح کا وقت تھا، اب یہ اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پوپ ہٹ رہی تھی۔ ماں نے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکیں۔ پھر اس صندوق کو نیل کے موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کے پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا
کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس وقت اگر الطاف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔